بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 96 اور آج کے سبق میں ہم مختلف گروہوں میں سے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہاتھی والے کون لوگ تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے، ان کا کیا مقصد تھا اور ان کا سردار کون تھا، اس سے متعلق آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو حبشہ کا رہنے والا تھا، ابرہ بن اشرم حبشی۔ تو یہ ایسا ہوا کہ سب سے پہلے چونکہ عیسائیوں نے یمن کے اوپر قبضہ کیا اور یمن والوں پر حملہ کیا، ان پہ ظلم و ستم ڈھایا، تو یمن کے اندر عیسائی تھے، انہوں نے پھر حبشہ پر قبضہ کیا اور حبشہ کے اوپر پھر انہوں نے ظلم و ستم کیے۔ تو حبشہ والوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ یمن کے اوپر یعنی یمن کے عیسائیوں کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو حبشہ سے فوجیں گئی تھیں یمن کے اوپر اور یمن کو اپنے قبضے میں لیا تھا، تو اس وقت اس میں سے فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ یہ ابرہہ بن اشرم حبشی تھا۔ تو یہ جب یمن پہنچا تو یمن میں آہستہ آہستہ اس نے اپنی وہاں پہ حکمرانی بنا دی، اور یوسف ذو نواس جو پہلے وہاں پہ حکمران تھا یمن کا، اس کے بعد پھر یہ یمن کا حکمران بن گیا ابرہہ بن اشرم۔ جب یہ وہاں پہ حکمران بنا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی حکومت کو آگے پروموٹ کرنا تھا، اس کو ترقی دینی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، میں اپنا کعبہ یہاں پہ بناتا ہوں۔ اور اس نے قلیس یا قلیس نامی ایک قلعہ وہاں یمن کے اندر اپنا بنا دیا۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا، سن 571 عیسوی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ تو 50 دن پہلے کا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا جو قلعہ بنایا یمن کا تو وہ بہت پہلے بنا دیا تھا، تقریباً چند سال پہلے بنا دیا تھا۔ تو اس نے پھر وہاں پہ جا کر مکہ مکرمہ میں بھی باقاعدہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں نے جو بنا دیا ہے یمن کے اندر قلیس قلعہ، تو یہاں پر ہی آنا ہے، سب نے یہاں پر آ کر طواف کرنا ہے، کوئی آدمی مکہ مکرمہ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ایک مسلمان نے کہیں موقع پا کر، اس وقت کا جو مسلمان مطلب جو سچے دین کے اوپر جو تھا، تو دین توحید دین سماوی کے اوپر جو تھا، ان میں سے ایک آدمی وہاں آیا اور اس کے قلعے کے اندر اس نے قضاء حاجت کر لی، وہاں پہ پیشاب کر دیا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ میرے اس قلعے کے اندر یہ اس کی بے حرمتی کر دی ہے، تو اس نے وہاں پہ قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کا جو یا اس دین سماوی کا جو خانہ کعبہ ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں جا کر اس کو منہدم کر کے آؤں گا۔ چنانچہ 60,000 کی فوج لے کر اور 13 ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی جو اس نے حبشہ سے اور ارد گرد سے افریقہ سے بڑے بڑے ممالک سے کشتیوں میں ڈال کر وہاں لایا تھا، یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہاں سے چلا، اور 60,000 کی یہ فوج تھی۔ راستے میں یہ لوٹ مار بھی کرتا رہا، اور راستے میں اس نے جہاں پہ بھی کوئی کسی کی کوئی ریوڑ مطلب اونٹ کے بکریوں کے ملتے تھے اس کو بھی وہ قبضے میں لے لیتا تھا اپنی فوج کے ذریعے سے، اور جو بھی آگے آتے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو شکست دیتا ہوا آگے گیا۔ طائف تک جب یہ پہنچا تو وہاں پہ جو بنو ثقیف کا سردار تھا مسعود، اس نے مکہ مکرمہ کی طرف اس کو بھیجا کہ وہ جو کعبہ ہے اس کو جا کر تم ڈھاؤ، اور راستہ بتایا، اور ساتھ ایک ابو رغال بدبخت ایک آدمی راہبر کے طور پر اس کے ساتھ بھیجا۔
ابو رغال یہ راستہ بتاتا تھا، اور المغمس نامی جگہ جب یہ پہنچے خانہ کعبہ کے قریب، مکہ المکرمہ کے قریب المغمس نامی جگہ پر، تو یہ ابو رغال وہاں پہ مر گیا، وہاں پہ مردود یہ اپنی موت مرا، اور وہاں پہ پھر اس کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد کئی عرصہ تک عرب اس کی جو قبر تھی اس کو کنکریاں مارتے تھے، لاتے مارتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ آگے پہنچے تو تقریباً آگے منا اور مزدلفہ کے درمیان میں وادی محصر جگہ کا نام ہے، وادی محصر، ابھی ہم انشاءاللہ اس کی پکچریں بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو اس جگہ پر اس کا جو بڑا ہاتھی تھا وہ وہاں پر بیٹھ گیا، اور وہ 1 انچ بھی وہ مکہ کی طرف چلنے نہ پایا، اور اس کو جب مکہ کی طرف چلنے کے لیے اٹھایا جاتا تو وہ بالکل بھی نہ اٹھتا، اور جب اس کو واپسی کی طرف اٹھایا جاتا تو وہ اٹھ کر چلا جاتا، لیکن مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف اس نے 1 قدم بھی نہ رکھا۔ تو یہ ایک واقعہ بھی وہاں پہ پیش آیا، اور یہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ بدبخت واپس چلا جا اور تو نہیں آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اپنے گھر کی۔ آگے ایک انوکھا واقعہ یہ بھی آیا کہ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے اونٹ بھی یہ لوگ آپس میں انہوں نے قبضے میں لے رکھے تھے، کہ 200 اونٹ تھے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے رکھے تھے ابرہہ کے لشکر نے۔ تو عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ میرے اونٹ انہوں نے قبضے میں لیے ہیں تو وہ چلے گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ نے ان کی ذاتی شخصیت کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تو ابرہہ سے کہنے لگے عبد المطلب کہ آپ میرے 200 اونٹ واپس کر لیں۔ تو وہ تعجب میں ہوا کہ آپ اونٹ مانگ رہے ہیں اور میں آپ کا جو خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، میں اس کو ڈھانے آیا ہوں، تو آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے؟ تو عبد المطلب نے بہت ہی عجیب جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں تو میں اس لیے آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن کعبہ تو جس ذات کا ہے وہ ذات اس کی خود حفاظت کرے گی، میں تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تو میرا لڑنا بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اتنے بڑے بھاری بھرکم لشکر اور فوج کے ساتھ آپ آئے ہیں، میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہی میرا کوئی خاندان کر سکتا ہے۔ وہ جس کا گھر ہے وہ ذات خود ہی اس کی حفاظت کر دے گی۔ اور جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی اس خانہ کعبہ کے اوپر آیا ہے تو وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خانہ کعبہ کی، اپنے اس گھر کی خود حفاظت کی ہے۔ تو چنانچہ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ دوسرے دن وہاں سے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل کے جھنڈ بھیجے، اور اس چھوٹے پرندے کے منہ میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جب ان کے اوپر کسی ہاتھی کے اوپر لگتی اور اس فوجی اور ہاتھی کو کے اندر سے چیر کر وہ زمین کی طرف چلی جاتی، اور فجعلہم کعصف مأکول، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوسا، اور دیکھیں کھایا ہوا بھوسا، مثال کیا عجیب مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں اس واقعے کو لایا، اور کیا عجیب مثال دی ہے کہ کھایا ہوا بھوسا، یعنی ایک تو ہوتا ہے بھوسا، ویسے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی کوئی اچھی مثال دی جائے، لیکن پھر وہ جب کھایا جائے تو اس کو اوپر سے جانور کھا کر روند بھی دیتے ہیں، وہاں پہ پیشاب بھی کرتے ہیں، گوبر بھی کرتے ہیں، تو انتہائی خراب حالت اس کی ہو جاتی ہے اس کھائے ہوئے بھوسے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مثال دے رہے ہیں کہ ان کی لاشیں اور ان کے ہاتھی، ان کا سب کچھ فجعلہم کعصف مأکول۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ ابابیل جیسے جرنیل اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ابابیل جیسی فوجیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور اس کمزور اور ناتواں پرندے نے ان کو ایک راکٹ بن کر وہ پیش ہوا، اور ان کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر کی طرح انہوں نے اس کے اوپر ڈرون کی طرح ان کے اوپر وار کیا، اور بالآخر جو ہے ان کو ستیہ ناش کر دیا۔ یہاں پر یہ مزدلفہ اور منا کے درمیان میں جو راستہ سا آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو یہ ہے وادی محصر، اور اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی وادی محصر ہی کی ایک تصویر ہے جہاں پر یہ ہاتھی والوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ ایک بہت ہی قدیم خانہ کعبہ کی مبارک تصویر ہے، اور یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے لی گئی خانہ کعبہ کی ایک تصویر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے گھر کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے۔ یہ ہے ابابیل پرندے کی تصویر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈرون بن کر وہ ان کے اوپر نازل ہوئے، اور ان کے منہ کے اندر جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری صورت ان کے نام سے سورۃ الفیل، ہاتھی والوں اصحاب الفیل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تجھے علم نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکر کی یعنی کھنکر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ وجعلہم کعصف مأکول، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی جو ان پر کھنکر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، کھنکھناتی مٹی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ اکسوم نامی جگہ پر یہ ابرہہ رہتا تھا، اور یہ حبشہ تھا، یہ پورا علاقہ حبشہ کہلاتا ہے، اور اس حبشہ سے سطح مرتفع حبشہ یہاں سے یہ چلے تھے، اور یہ باب المندب سے ہوتے ہوئے یہاں یمن کے اوپر قابض ہوئے، اور یہاں پہ یہ پہلے گورنر تھا، اور پھر یہاں پہ یہ بڑا حکمران وہاں پہ بن گیا تھا ابرہہ، اور اس جگہ پہ اس نے اپنا قلیس نامی قلعہ تعمیر کیا، اور پھر یہاں سے وہ چلا، جب اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو ختم کرتا ہوں تاکہ سب لوگ طواف کرنے کے لیے میرے قلعے کی طرف آئیں، تو پھر یہاں سے ایسے چلا اور یہ مکہ المکرمہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے چونکہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا اقدام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وادی محصر، وہاں پہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی وادی محصر جو ابھی ہم نے دیکھی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو ناظرین اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی طاقت انسان کے پاس آ جائے، دولت آ جائے، لیکن انسان کو اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، پھر ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ بات بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ کی پیدائش مبارک ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔